واقعہ کربلا کے ذریعے اگر خواتین کے کردار کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، ہمشیرہ تھی، انہوں نے استقامت، بہادری اور حکمت کا ایک بہترین مثال پیش کی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارتوں کے ذریعے سمجھتی تھی کہ یہ معاملہ کیا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں کی وجہ سے انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ اہل کوفہ کیا معاملہ رکھیں گے، یہ بھی معلوم تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کو کس قربانی سے گزرنا پڑے گا۔ اس کے باوجود حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بھائی کو منع نہیں کیا بلکہ ان کا ساتھ دیا، استقامت دکھائی، اور پھر اس کے بعد میدان کربلا میں ہر طرح کے سخت سے سخت حالات، مشکل سے مشکل حالات میں ذرا برابر بھی جو خواتین کے اندر ایک عاطیت ہوتی ہے اس کا اظہار نہیں کیا، بلکہ صبر اور استقامت کا پہاڑ بنی رہی۔ لیکن صبر کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ ظلم اور جبر کو برداشت کیا جائے، بلکہ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد جس طرح سے اور شہادت سے پہلے جس طرح سے انہوں نے خطبات دیے ہیں، انہوں نے تقاریر کی ہیں، پہلے اہل کوفہ کو مخاطب کیا اور پھر راستے میں مختلف جگہوں پہ پڑاؤ ڈالتے ہوئے جب مختلف لوگوں کا جم غفیر آپ کے سامنے آتا تھا جو آپ ان کو تقاریر کرتی رہی، پھر یزید کے دربار میں جو انہوں نے تقریر کی، وہ یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اس قدر بہادر تھی۔ کس لیے بہادر تھی؟ حق پر استقامت کے لیے۔ دراصل ان کی یہ ہمارے لیے اسوہ، خواتین کے لیے اور ہر اس خاتون کے لیے دعوت دین، اقامت دین کے راستے میں کھڑی ہے۔ یہ بات سمجھنے کے لیے ہمارے لیے بہت بڑی مثال ہے کہ خاتون گھر میں ہوتے ہوئے اپنے شوہر، اپنے والد، اپنے بھائی، اپنے بچوں دین کی راہ میں صابرانہ رفاقت بھی دے، ان کی مدد بھی کرے، ان کی پشت پناہی بھی کرے، ان کے حوصلے بھی بڑھائے، اور اگر کبھی مشکل وقت آئے جذباتی نہ ہو بلکہ استقامت کا مظاہرہ کرے اور بہادری کا مظاہرہ کرے، اور پھر حق بات پورے دلائل سے ثابت کرے۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کردار کو، ان کی قربانی کو، ان کی حکمت اور بصیرت کو آگے پہنچانے کا ذریعہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقاریر تھی، ان کے خطبات تھے جو پورے راستے میں اور پھر یزید کے دربار میں بھی انہوں نے دیے، اور انہوں نے یزید کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس واقعے کے بعد تمہیں عزت مل جائے گی اور ہماری عزت کوئی کم ہو جائے گی یا ہم رسوا ہوں گے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ یہ واقعہ تمہاری رسوائی کا اور ہماری عزت کا باعث ہوگا اور دین کی سربلندی کا باعث ہوگا۔ اور تاریخ نے ثابت کیا کہ یہ واقعہ پوری امت کے لیے ایک سبق بن گیا، ایک علامت بن گیا جہاد کی، ایک علامت بن گیا مزاحمت کی، ایک علامت بن گیا اس بات کی کہ اگر اسلام زندہ رکھنا ہے تو کس طریقے سے رکھنا ہے۔